بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا مسئلہ کیا تھا کہ اگر خیال لیا مشتری نے تو بائع کی ملک سے وہ چیز نکل جائے گی، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں مشتری اس کا مالک نہیں بنے گا، صاحبان فرماتے ہیں مشتری مالک بنے گا، اور اگر مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو ہلاک ہوگی ثمن کے ساتھ، مطلب مشتری کو کیا دینا پڑے گا؟ ثمن دینا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اسی طرح اگر مشتری کے پاس وہ چیز آئی اور مشتری نے خیار کس نے لیا ہوا تھا؟ مشتری نے خیار لیا ہوا تھا کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، اگر مجھے بیع کرنی ہوئی تو کر لوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا۔ مشتری نے 3 دن کا خیار لیا ہوا تھا، تو اب مشتری کے پاس آ کر اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب بھی وہ مشتری نے خیار لیا ہوا تھا نا، اب بھی مشتری کو اس کا ثمن دینا پڑے گا۔ مشتری نے خیار لیا ہوا تھا، مشتری واپس کرنا چاہتا، نہیں رکھنا چاہتا۔ خیار اس نے کس لیے لیا تھا؟ رکھنا ہوا تو رکھ لوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا چیز۔ تو اس نے جو 3 دن اس نے چیز پاس رکھی ہے تو اس میں کوئی عیب اور نقص آ گیا، تو پھر وہ مشتری واپس کرنا چاہتا ہے تو نئی چیز رکھنا چاہتا ہے، یا اس نے رکھنی تھی چیز اس نے رکھ لی لیکن اس سے خراب ہو گئی، تو اس نے کیا دینا ہے؟ ثمن دینا ہے۔ واپس کی چیز واپس کر دی عیب شدہ، یا پھر رکھ لی تو دے گا کیا؟ ثمن ہی ادا کرے گا۔ اور اسی طرح ہے جب داخل ہو جائے مبیع میں عیب، اسی طرح آئے گا کیا مطلب کہ مشتری ثمن دے گا، مشتری ثمن دے گا جب مبیع میں عیب داخل ہو جائے۔ آگے ومن شاری تانی اشارہ تھا یا شوری تا مجہول پڑھ لیں اس کو، کہ جس نے خیار لیا ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مدت خیار میں اسے فسخ کر سکتا ہے۔ جس بندے نے اختیار لیا ہوا ہے نا، وہ جتنا عرصہ اس کا خیار ہے، 3 دن کا اختیار ہے، تو وہ اس میں اس کو خیار کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ جس نے خیار لیا ہوا ہے تو مدت خیار میں اس خیار کو مثلا لیا تو مجھے 3 دن اختیار ہے، تو دوسرے نے کہا جی میں تو تم سے چیز خریدوں گا، مشتری نے خیار لیا تھا، اس نے کہا جی کہ میں واپس کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں اپنے پاس، میں تو یہ چیز میں لیتا ہوں، خریدتا ہوں، میں اس بیع کو پکا کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس نے بیع خیار کو ختم کر دیا تو ختم کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا نہیں؟ کوئی نہیں۔ جس نے خیار لیا ہوا ہے، کیا خیار کس لیے لیا تھا؟ کہ چیز پسند ہوئی تو رکھ لوں گا، نہیں تو وہ اس کا مقصد تو یہ ہوا نا کہ واپس کرنے کا مجھے اختیار ہے، یہ اس نے رکھا تھا، خیار لیا تھا۔ اب وہ خیار کو ختم کرنا چاہے اپنے خیار کو تو ختم بھی کر سکتا ہے۔ وہ بندہ جس نے شرط لگائی اپنے لیے خیار کی، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ فسخ کر دے اس کو خیار کی مدت میں، والا ہوا یجیزہ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ جائز قرار دے دے اس کو۔ بولے آپ کہ جس نے خیار لیا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ مدت خیار میں 3 دن کا جو اختیار، اس میں بیع کو فسخ بھی کر سکتا ہے اور بیع کو جائز صحیح بھی کر سکتا ہے، کہ بیع پکی ہوگی یہ بھی کر سکتا ہے۔ اجیزو کا معنی بیع کو جائز کرنا، صحیح کرنا، اور فسخ کا مطلب بیع کو توڑ دینا، دونوں کام کر سکتا ہے 3 دن میں۔ کیا بیع کو فسخ بھی کر سکتا ہے اور بیع کو جائز بھی کر سکتا ہے۔ فإن اجازہ بغیر حضرت صاحب اجازہ، اگر اس نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو جائز قرار دے دیا تو یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر دوسرے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو فسخ کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوبارہ مسئلے کو سنیں، مشتری نے خیار لیا تھا مجھے 3 دن کا اختیار ہے، مرضی تو رکھ لوں گا، نہیں تو چیز واپس کر دوں گا۔ اسے دونوں اختیار ہیں، کیا چاہے تو بیع توڑ دے کہ میں نہیں رکھتا چیز، اور چاہے تو بیع کو پکا کر دے۔ تو اگر اس نے بیع کو پکا کر دیا، جائز قرار دے دیا مالک کی بائع کی غیر موجودگی میں، تو یہ بیع ہو جائے گی۔ لیکن اگر فسخ کرنا چاہتا ہے کہ میں بیع نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر اسے بائع کی موجودگی میں ہی کرنا پڑے گی۔ بیع کو فسخ کرنا چاہتا ہے تو اسے، اور اگر بیع کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس نے کہہ دیا بیع ہوگی، ٹھیک ہے جی، پکی ہوگی، پیسے پہلے دے آیا تھا، چیز اس نے اپنے پاس رکھ لی تو صحیح ہے۔ فسخ کرنے کے لیے بائع کی موجودگی میں فسخ کرے گا، بیع کے صحیح کرنے کے لیے بائع کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ بیع کو صحیح کرنے کے لیے بائع کی موجودگی کیوں نہیں ضروری؟ کیونکہ بائع کی موجودگی میں جب اس کی مرضی سے حجاب قبول ہو چکا ہے، پہلے
اس کی مرضی سے ایجاب قبول ہو چکا، سمجھو بے صحیح ہوگی، پہلے وہ بے کرنے کے لیے اس نے ایجاب قبول کیا تھا نا، تو وہ کر رہا ہے، اس لیے ایجاب قبول کی وجہ سے پہلے ہی اس کی بے منعقد ہو چکی ہے، بے منعقد کرنے کا تو پہلے ہی وہ کہہ چکا ہے نا، جو بے کے کرنے کی بات جو پہلے کر چکا ہے اسی کو وہ مضبوط کر رہا ہے، اسی کو پکا کر رہا ہے، ٹھیک ہے میری بے پکی ہو گئی ہے، اس کے لیے دوسرے مالک کی جو موجودگی ضروری نہیں ہے، اور بے کے فسخ کرنے کے لیے بائے کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آیت نمبر 14 پہ لکھا ہوا ہے کہ لِأَنَّهُ رَضِيَ لِبِهِ لَمَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ فسخ کرنا بھی جائز ہے اگرچہ دوسرا حاضر نہ ہو، کیونکہ وہ راضی ہے اس بات پر، فسخ کرنے پر بھی راضی ہے۔ خیار دینے کا مطلب کیا تھا، چاہے تو بے کر لے گا، چاہے بے کو فسخ کر دے گا، لیکن امام اعظم اور امام محمد فرماتے ہیں ان رفع العقد کالعقد فلا يقوم بأحدهما، عقد کو توڑنا بھی عقد کے کرنے کی طرح ہے، عقد کو توڑنا جس طرح عقد کرنے کے لیے بائع اور مشتری کا ہونا ضروری تھا، اس طرح عقد کو توڑنے کے لیے بھی۔ اور سنو نا، جب عقد کیا تھا تو بائع اور مشتری نے اپنی رضا سے کیا تھا، کیا تھا مطلب میں نے جو چیز بیچی اس نے کہا میں نے خریدی، اب یہاں پہ جب وہ عقد جو ہو چکا ہے اس کو ختم کرنا ہے تو کیا کہ یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے کہ میں نے چیز تو، جب مشتری کہے میں نے تو یہ چیز واپس کی، بائع کہے میں نے قبول کی، تو عقد کو توڑنا بھی عقد کرنے کی طرح ہے، تو جس طرح عقد کرتے وقت بائع اور مشتری کا ہونا ضروری تھا تو عقد توڑتے وقت بھی بائع اور مشتری کا ہونا ضروری ہوگا۔ بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ عقد کرنا، عقد کو توڑنا عقد کے کرنے کی طرح ہے، جس طرح عقد کے کرنے کے وقت دونوں کا موجود ہونا ضروری تھا، عقد کو توڑنے کے وقت بھی۔ ترجمہ دیکھو، وہ بندہ جس نے شرط لگائی اپنے لیے خیار کی تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ فسخ کر دے بے کو خیار کی مدت میں، اور جائز ہے اس کے لیے کہ جائز قرار دے دے بے کو، اگر جائز قرار دے دی بے اس نے اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں تو جائز ہو جائے گی، اور اگر فسخ کر دی اس نے تو نہیں جائز ہوگا، مگر یہ کہ وہ دوسرا حاضر ہے، دوسرا کوئی بھی ہے، جو بھی مثلا مشتری فسخ کرنا چاہتا ہے تو بائع کا موجود ہونا ضروری ہے، بائع فسخ کرنا چاہتا ہے تو مشتری کا موجود ہونا۔ مسئلہ سمجھ آیا کسی کو؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا، کیوں؟ لأنه حق قوی، جس کی نے خیار لیا ہوا تھا اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور اس کے وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا، مطلب وہ جو بے ہوئی تھی وہ بے پکی ہو جائے گی اور اس کے وارثوں کو اب اختیار نہیں ہوگا بے چھڑوانے کا۔ کیوں؟ امام شافعی فرماتے ہیں انہیں اختیار ہوگا کیونکہ یہ حق قوی ہے۔ لنا ان البائع قد رضی بان یکون ذلک برضا المورث لا الوارث، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ بائع جو ہے نا وہ اس بات پر راضی ہے، وہ جو فوت ہونے والا نا مورث، اس کے ساتھ بے کرنے پر تو راضی ہے، اسے خیار دینے پر تو راضی تھا، اس کے وارثوں کو خیار دینے پر راضی نہیں ہو سکتا۔ بھائی تیرا میرا سودا ہوا تھا، بندہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو چلو اس سے میں یا سنگی بندہ چلو اس کو اختیار دے دیتے ہیں، چلو تو رکھنی چیز رکھ، نہیں واپس کرنی تو واپس کر دی، اے وفات پا گیا تو پچھلوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، انہوں ساری کوئی رشتہ داری شاری نہیں ہے، اس لیے انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں، بس اگر فوت ہو گیا وہ بندہ جس کے لیے خیار ہے باطل ہو جائے گا خیار اس کا، اور نہیں منتقل ہوگا خیار اس کے وارثوں کی طرف۔ ترجمہ تارا کا ہو، کسی بندے نے غلام بیچا اور بیچتے ہوئے یہ کہا کہ یہ غلام جو اس کی بڑی خصوصیات ہیں، روٹیاں پکا لیتا ہے، یہ بڑا اچھا جو ہے نا پینٹر ہے، بڑی اچھی لکھائی کرتا ہے، کاتب اچھا ہے، روٹیاں پکا لیتا ہے، یہ بہت بڑا مفتی ہے، فتوے دے لیتا ہے، اور یہ جناب طرز میں تقریر کر لیتا ہے، کوئی بھی صفات اس کی بیان کی۔ تو جب اگلے بندے کے پاس گیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس میں یہ صفات نہیں تھی، تو مشتری کو اختیار ہے چاہے تو کل ثمن دے کر جتنے پیسے طے ہوئے تھے اتنے پیسے دے کر یہ غلام لے لے، اور چاہے تو ترک کر دے۔ مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں؟ کیا کہا تھا کہ یہ غلام ہے، یہ روٹیاں پکا سکتا ہے، اس میں صفت ہے، تو وہ غلام بیچ دیا۔ اب
مشتری کے پاس گیا تو اس میں روٹیاں پکانے والی صفت نہیں تھی، تو مشتری کو خیار ہے، دو چیزوں میں سے ایک اختیار ہے، چاہے تو جتنے پیسے طے ہوئے تھے اتنوں کا غلام لے لے اور چاہے تو بے کو فسخ کر دے یا واپس کر دے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب غلام کا سودا ہوا تھا 1000 روپے کا، وہ غلام کون سا تھا جو روٹیاں پکا سکتا تھا، تو یہ جب روٹیاں نہیں پکا سکتا اس کی قیمت کم کر کے 800 کا مجھے غلام دے دو، چاہے تو اس پورے 1000 کا جتنے کا سودا ہوا تھا اتنے کا ہی غلام لینا پڑے گا یا پھر واپس کرنا پڑے گا۔ یہ قیمت کم کروا کے تو نہیں کیا جا سکتا کہ مثلا 200 روپیہ، مثلا عام غلام کی قیمت جو ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا اس کی قیمت 800 روپے ہے، تو 800 روپیہ دے کے میں یہ غلام یہ لوں گا بھی صحیح لیکن 800 روپیہ دوں گا، اس سودے میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کمی کس چیز کی ہے اس میں غلام میں؟ وصف کی، ایک صفت کی کمی ہے۔ پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ وصف کی کوئی وصف کی قیمت نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی قیمت لگا کے تو وہ بے کو فسخ نہیں کر سکتا، چاہے تو کل پیسوں کی لے لے۔ آپ کہیں گے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو نقصان دور کرنے کا طریقہ بتایا نا، کون سا؟ واپس کر دے، کل بے ہی ختم کر دے، اس کا نقصان دور کرنے کا طریقہ بتایا نا۔ لیکن اس وہ جو نقصان ہوا ہے، وصف کا نقصان ہوا ہے، اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت کم نہیں کروا سکتا۔ مولوی فیضان سمجھ آ گیا؟ جس نے بیچا کوئی غلام اس شرط پر کہ وہ خباز ہے یا کاتب ہے، پھر پایا اس نے اس غلام کو اس کے خلاف، پس خریدنے والا خیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے تو خرید لے اس غلام کو کل ثمن کے بدلے میں، اور اگر چاہے تو ترک کر دے اس کو۔ لکھا ولین بیسو لکھا ولین فات الوصف، کیونکہ وصف فوت ہوا، ولم یرد المبیع الا بذلک الوصف، واپس کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک وصف فوت ہوا اور وہ اسی وصف کے ساتھ غلام خریدنے پر راضی تھا۔ اسے غلام چاہیے کون سا تھا؟ جو ہوٹل بنایا ہوا تھا، اسے چاہیے تھا روٹیاں پکانے والا، وہ روٹیاں پکانے والا تھا نہیں، اس لیے وہ واپس کر سکتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ مدرسہ چلانے والا ہو، تو وہ